السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ وہ گھڑ سواروں کا پورا دستہ تھا۔ گھوڑے دوڑنے کی بجائے ہلکی چال چل رہے تھے، آپس میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ آج ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اچانک ان کے ایک ساتھی نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ساتھیوں نے پوچھا، کیوں بھائی، رک کیوں گئے؟ اس ساتھی نے کہا، وہ دیکھو شکار۔ سب نے ادھر دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک خیمے کے باہر 8-9 سال کا ایک بچہ کھڑا تھا۔ ایک کہنے لگا، بھائیو یہ بہت خوب رہی، ڈاکہ تو ڈال نہ سکے، اب اس بچے پہ ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ گڑاتے ہوئے بولا، تمہارے سر کی قسم، بڑا اچھا شکار ہے، بڑی اچھی قیمت دے گا۔ کہنے والے نے کہا، تمہاری ماں خوشی منائے، یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، شکار کام کا ہے، کسی کے آنے سے پہلے ہی اس پھول کو توڑ لیتے ہیں، اور ساتھیوں کو جھاڑیوں کی اوٹ میں ہونے کی ہدایت کی۔ خود وہ اکیلا ہی خیمے کی طرف گھوڑا بڑھانے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے گھوڑا خیمے کے پاس کھڑا کیا، نیچے اترا اور پھر کسی چیل کی طرح جھپٹا اور ایک ہی ہاتھ سے بچے کو اٹھا لیا۔ اسے گھوڑے کی زین پر پٹک کر ایک ہاتھ اس کی اوپر رکھا تاکہ وہ گر نہ جائے، اور دوسرا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خود بھی بڑی مہارت سے اس پر سوار ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کا گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگا۔ اس کے ساتھی خوشی سے نعرے لگاتے اس کے پیچھے ہو لیے۔ معصوم بچے کی چیخو پکار گھوڑے کی ٹاپوں اور غارت گروں کی ہاہاکار میں دب گئی۔ خیمے کے اندر بچے کی ماں اور اس کی نانی باتوں میں مصروف تھیں۔ ماں کو پتہ ہی نہ چلا بچہ کب کھیلنے کے لیے باہر نکلا۔ وہ تو گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں ہی سن کر سہم گئی تھی، مگر جب اسے بچے کا خیال آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ روتی پیٹتی باہر نکلی تو دیکھنے والے چند ایک لوگوں نے بتایا کہ گھوڑے والے تو ڈاکو تھے اور وہ بچے کو اٹھا کر چلتے بنے۔ ماں پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اغوا ہونے والا بچہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ اپنے باپ کا تو بہت ہی پیارا تھا۔ باپ کو بچے کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو بڑی ضد کر کے یمن سے اپنی والدہ سے ملنے آئی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہاں یہ عالمناک حادثہ ہو جائے گا۔ آئی ریپیٹ، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہاں یہ المناک حادثہ ہو جائے گا۔ بیچاری سوچنے لگی کہ معلوم نہیں بیٹے کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ باپ کو خبر ہوئی تو سر میں خاک ڈالنے لگا۔ اس کے غم کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مرد ہو کر وہ بھی بیٹے کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حارثہ کو اچھی طرح علم تھا کہ یہ ڈاکو اس کے لختے جگر کو کہیں دور کے علاقے میں بیچ دیں گے، اور یوں لاڈ پیار سے پلنے والا ساری زندگی نہ جانے کس حال میں رہے گا۔ باپ نے چاروں طرف گھڑ سوار دوڑا دیے، قریب کے تمام علاقوں میں پیغام بھجوا دیے، منادی کرائی، ماں نے منتیں مانی کہ بیٹا مل جائے۔ پورا خاندان اس کام میں جت گیا تھا۔ ڈاکو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے کسی اونچے خاندان کا چشم و چراغ اڑایا ہے، اس لیے انہوں نے بچے کو باہر ہی نہ نکالا۔ اس کی حفاظت اس طرح کرتے رہے جس طرح کسائی اپنے بکرے کی کرتا ہے۔ اس تلاش میں کئی برس گزر گئے، مگر حارثہ نہ ہار نہ مانی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ بیٹا ضرور مل جائے گا۔ حارثہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹے کی یاد میں غمگین بیٹھا تھا کہ اس کے عزیزوں میں کچھ لوگوں نے اس سے ملنے آنے کا اظہار کیا۔ یہ لوگ اس سال حج کر کے آئے تھے اور انہوں نے کہا، حارثہ خوش ہو جاؤ، ہم تمہارے بیٹے سے مل کر آئے ہیں۔ حارثہ ابن شرجیل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، کہاں ہے میرے دل کا ٹکڑا، مجھے پوری بات سناؤ۔ رشتہ داروں نے بتایا، اے ہمارے چچا کے بیٹے، ہم اس سال حج کرنے گئے تھے، وہاں ہم نے 13-14 برس کے ایک لڑکے کو دیکھا، ہمیں تو وہ تمہارا کھویا ہوا لال ہی لگا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اے شریف باپ کے بیٹے، تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے بتایا کہ بنی کلب سے۔ ہم نے پوچھا کہ تم یہاں اکیلے کیوں ہو؟ اس نے بتایا
کہ کچھ برس قبل مجھے ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا، پھر مجھے مکہ میں لگنے والے ایک میلے میں بیچ دیا، اور اب میں ایک شریف اور اونچے خاندان کا غلام ہوں۔ حارثہ بے چین ہو کر بولا، کیا تم نے اسے اس کے باپ کی حالت نہ بتائی؟ یہ نہ کہا کہ آنسو بہا بہا کر میری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہے؟ جواب دینے والا گویا ہوا، کیوں نہیں، ہم نے تمہارا سارا حال اس کو بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میرے والد کو تسلی دینا اور کہنا کہ حوصلہ رکھے، غم نہ کرے، میں یہاں بہت آرام اور سکون سے ہوں۔ حارثہ تڑپ کر بولا، ہائے میری قسمت، پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں ہوگا، اور میرا دل بہلانے کو کہہ دیا کہ اچھا ہوں۔ ارے دوستو، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا؟ رشتہ دار بولے، ہاں ہاں، اس معاملے میں تو ہمیں ذرا بھی شک نہیں، اس نے اپنا اور تمہارا نام بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا تھا، اور اسے یہ بھی یاد تھا کہ اسے خیمے سے باہر کھڑے ڈاکوؤں نے اٹھایا تھا۔ حارثہ اپنے بھائی کعب سے کہنے لگا، اے میرے ماں جائے، چلو ابھی اور اسی وقت چلو، مجھے تو بیٹے کو دیکھے بغیر ایک پل چین نہیں، ہم مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا قافلہ اسی وقت مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے یہ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ بیٹے کو عکاظہ نامی میلے میں فروخت کیا گیا تھا، اور اس کے خریدار کا نام حکیم تھا۔ حکیم ایک معزز قبیلے کا شریف آدمی تھا۔ وہ اس کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس نے حارثہ کے بیٹے کو خریدا ضرور تھا، لیکن پھر اسے اپنی ہمشیرہ کو تحفے میں دے دیا تھا۔ حارثہ کو دراصل اسی خاتون کے قبیلے بنی ماد کا بتایا گیا تھا۔ اب وہ حکیم کی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ جس گھر کی طرف جا رہے ہیں وہ بڑے معزز لوگوں کا گھر ہے۔ وہاں پہنچ کر ان کی ملاقات ایک نہایت پروقار شخص سے ہوئی۔ حارثہ اپنے بیٹے کے آقا کو دیکھتے ہی مطمئن ہو گیا۔ اس شخص کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس نے میزبان سے اپنے آنے کا مطلب بیان کیا اور کہا، اے معزز سردار، آپ اور آپ کا خاندان اللہ کے گھر کا نگہبان ہے۔ آپ مصیبت زدوں کی مدد اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کی شہرت رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کی ملکیت میں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جس قدر روپیہ پیسہ چاہیں لے لیں، مگر میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ میری آنکھیں اس کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ میزبان نے انتہائی میٹھے لہجے میں پوچھا، معزز مہمان، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے والا کہتا ہے، میں حارثہ کے بیٹے زید کی بات کر رہا ہوں۔ میزبان نے کہا، اچھا، اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ حارثہ نے میزبان کے چہرے پر کچھ بے چینی سی دیکھی تھی۔ وہ منزل کے اس قدر قریب آ کر ایک عجیب کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ تب اس کے کانوں میں آواز آئی، کیا اس کے علاوہ آپ کے یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں؟ حارثہ بولے، نہیں مہربان سردار، ہم تو بیٹے کو منہ مانگی قیمت پر لینے آئے ہیں۔ میزبان بولے، تو پھر سنیے، زید کو بلائے لیتے ہیں، اگر وہ آپ کو پہچان لے اور آپ کے ساتھ جانے کو اگر وہ خود آپ کے ساتھ جانے کو راضی ہو جائے تو اسے لے جائیں، میں اس کی عوض ایک پائی بھی نہ لوں گا، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہو تو پھر مجھے پسند نہیں ہوگا کہ آپ لڑکے سے زبردستی کریں۔ حارثہ اور اس کا بھائی کعب ایک ساتھ بولے، اے شریف زادے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو حق اور انصاف کی بات کی ہے۔ اور پھر زید کو بلایا گیا۔ وہ باپ کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا، کیا تم ان بزرگوں کو پہچانتے ہو؟ تو بچہ بولا، کیوں نہیں آقا، یہ میرے پیارے والد اور یہ میرے محترم چچا۔ تو میزبان بچے سے فرماتے ہیں کہ تو زید، تم مجھے بھی پہچانتے ہو، میرا خاندان بھی تمہیں معلوم ہے، میں نے تم سے جو معاملہ رکھا ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو، فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں، تم چاہو تو خوشی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتے ہو، چاہو تو یہاں بھی ٹھہر سکتے ہو، تم پر کوئی زور نہیں۔
زید کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی. بولے میں نے آپ کا حسن سلوک دیکھا ہے. خدا کی قسم اس کے بعد میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. زید کی بات میں ایک جذبہ تھا، محبت کا ایک سمندر تھا. باپ اور چچا نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا. باپ جو نہ جانے کب سے بیٹے کی محبت کا چراغ سینے میں جلائے اسے وادی وادی تلاش کرتا پھر رہا تھا، حیرت اور دکھ سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا. پھر بولا، اے زید تم پر افسوس، تم آزادی پر غلامی کو قربان کر رہے ہو. خدا کی قسم تمہاری تلاش میں کون سا ایسا پتھر ہوگا جو میں نے نہ الٹا ہو. اور اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ زید بولے، اے والد محترم آپ درست فرماتے ہیں، لیکن میں نے ان کی عزت میں جو کچھ دیکھا ہے، ان کو جس طرح کا خوب پایا ہے، اس کے بعد یہ میرے بس سے باہر ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں. زید کا فیصلہ اٹل تھا. باپ اور چچا حیرت سے بیٹے کا فیصلہ سن رہے تھے کہ وہ عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے زید کا بازو پکڑا اور اس کے چچا اور والد کو بھی ساتھ آنے کے لیے کہا. کعبے میں پہنچ کر انہوں نے کہا، میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث. اس اعلان سے زید کے والد اور چچا کا چہرہ کھل اٹھا. سوچنے لگے کہ ہمیں تو بیٹے کی عزت اور بہتری سے غرض ہے، اگر وہ یہاں خوش ہے تو میری خوشی بیٹے کی خوشی کے ساتھ ہے. گویا انہیں احساس تھا کہ بچوں کے معاملے میں ان کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ جب چاہیں یہاں آ کر اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں، اور زید کو بھی نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے ان کے ہاں جایا کرے. یوں زید بن حارثہ نے اپنے حقیقی باپ کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا. ان سے چند برس بعد جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول منتخب کیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے شخص تھے جو مسلمان ہوئے. بہرحال عزیز و قائرین کرام، انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی حکیم نے اقاضہ کے بازار سے خریدا اور تحفے میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا. تب سے زید کو آپ کی خدمت میں لگا دیا گیا تھا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہی دنوں کے بعد آپ سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ ساری زندگی آپ کے پاس رہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساری زندگی کبھی نہیں ڈانٹا. یہ تھی ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کی کہانی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی اور انصاف. خیر، اس طرح کی مزید حیرت انگیز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. شکریہ.